نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ باطل کو حق کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، جو حق بات ہے اس کو واضح کرو، بیان کرو، اور جان بوجھ کر حق کو چھپاؤ بھی نہیں۔ میں اس پر آپ کے ایک واقعہ سناؤں جو کہ معارف القرآن کے اندر مفتی شفیع رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، خلیفہ وقت تھے۔ یہ مدینہ طیبہ میں آئے، بہت نیک انسان بھی تھے۔ ان کا خاندان اگرچہ انہوں نے ظلم سے جو ہے نا لوگوں پر تلوار کی طاقت پر جو ہے نا لوگوں پر حکومت کی ہے، تو یہ مدینہ طیبہ میں آئے تو اس وقت جو بڑے بڑے لوگ تھے، جب انہوں نے سنا کہ امیر المومنین خلیفہ وقت جو ہے نا مدینہ طیبہ میں آیا ہو تو لوگ ملنے کے لیے آ گئے، بادشاہ وقت بھی آیا ہوا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑے اللہ کے ولی انسان حضرت ابو حازم تابعی رحمہ اللہ نہیں گئے ملنے کے لیے۔ تو خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے لوگوں سے پوچھا کوئی ایسا شخص اس وقت موجود ہے مدینہ طیبہ میں جس نے حضور کے صحابی کی صحبت پائی، کوئی اس وقت موجود ہے؟ تو لوگوں نے بتایا ہاں ابو حازم موجود ہے۔ فرمایا کہ بھائی اس کو بلاؤ میرے پاس لے کر۔ خلیفہ وقت کا آرڈر کر دیا تو حضرت ابو حازم رحمہ اللہ کے پاس پیغام پہنچا، تو ابو حازم رحمہ اللہ چل کر آ گئے، سلام کیا خلیفہ وقت کو۔ تو خلیفہ وقت نے کہا کہ اے ابو حازم، یہ کیسی بے وفائی ہے، یہ تیری کیسی بے مروتی ہے کہ تو نے میرا سن کر بھی مجھے ملنے کے لیے نہیں آیا۔ حضرت ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا خلیفہ وقت میری بات سنیں، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، میں آپ سے واقف نہیں تھا، میں نے آپ کو پہلے دیکھا ہوا نہیں تھا، اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ مدینہ طیبہ میں آئے ہیں یا نہیں آئے، لہذا جب مجھے پتہ ہی نہیں تھا تو میری طرف سے بے وفائی کیسے ہو سکتی؟ اگر مجھے پتا ہوتا، میں آپ کو جانتا ہوتا، دیکھا ہوا ہوتا کہ یہ خلیفہ وقت ہے، آپ کی شکل سے واقف ہوتا تو شاید ملنے کے لیے آ جاتا۔ تو اس بات پر نا خلیفہ صاحب کے چہرے پہ تھوڑے سے غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ بادشاہ وقت آ کے میرے سامنے ایک بندے نے ایسے الفاظ کہہ دیے۔ اس وقت ایک بہت بڑے محدث ہیں حضرت امام ابن زہری رحمہ اللہ موجود تھے، انہوں نے فرمایا خلیفہ وقت ابو حازم نے بات بالکل ٹھیک کی ہے، بات سچ کہہ دی ہے کہ جب آپ کی ذات سے واقف نہیں تھا، جب اس کو علم نہیں تھا کہ خلیفہ وقت آیا ہے کہ نہیں آیا، وہ کیسے تھا آپ کو ملنے کے لیے؟ بات اس نے بالکل سچ کی ہے۔ اچھا، سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ بات بتاؤ، میں نے آپ سے چند سوالات کرنے ہیں، میری اس میں رہنمائی فرمائیں۔ فرمایا ضرور پوچھیں، رہنمائی کروں گا۔ تو بادشاہ نے کہا، سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ اے ابو حازم، ہم اپنی موت سے بڑا گھبرائے ہوئے ہیں، کیا کریں؟ حضرت ابو حازم تابعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس لیے کہ ہم نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہے، اپنی آخرت کو ویران کیا ہے، اور انسان کی فطرت ہے وہ ویرانے میں جانے سے گھبراتا ہے، آبادی کی طرف خوشی سے جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی آخرت کو ویران کیا اور دنیا کو آباد کیا، اس لیے ہم موت سے گھبرا رہے ہیں۔ خلیفہ وقت نے کہا آپ نے بات 100% سچ کہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری بات پوچھی، فرمایا کہ اچھا یہ بتائیں ہماری اللہ کے سامنے حاضری کیسے ہوگی؟ میں اس آیت کے متعلق جو بات ہوگی نا، اس معاملے کے آخر میں عرض کروں گا، اس واقعے کو پورے کو سنیں اور سمجھیں۔ تو کہا کہ ہماری اللہ کے سامنے حاضری کیسے ہوگی؟ ابو حازم تابعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی، جس شخص نے نیک اعمال کیے، اللہ کو دنیا میں راضی کیا، وہ اللہ کے سامنے ایسے حاضر ہوگا جیسے کوئی شخص سفر میں جاتا ہے اور پھر واپس جب آتا ہے اپنے ابا و اجداد اور اپنی اولاد کی طرف بڑے خوشی کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے اشعار کون سے ہوتے ہیں؟ خوشی والے ہوتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے پاس جا رہا ہوں، میں اپنے ماں باپ کے پاس جا رہا ہوں، بڑا خوش اور مطمئن ہوتا ہے کہ وہ اپنے سفر سے واپس جا رہا ہے۔ فرمایا کہ جو نیک اعمال والا ہوگا نا، اس کے اللہ کے سامنے حاضری ایسے ہوگی، وہ بڑا مطمئن ہوگا، وہ بڑا خوش ہوگا۔ اور فرمایا کہ وہ شخص جس نے دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی والے کام کیے ہوں گے، فرمایا کہ وہ اللہ کے سامنے ایسے حاضر ہوگا جیسے بھاگا ہوا غلام پکڑا جائے اور پھر اپنے مالک کے سامنے پیش کیا جائے۔ جو اس کی پیشی کا انداز ہوگا کہ میرا مالک پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا، میں بھاگ گیا تو پتہ نہیں مجھے کون سی سزا دے گا۔ فرمایا اللہ کے سامنے ہماری حاضری اسی انداز میں ہوگی اگر ہمارے اعمال گناہ والے ہوں۔ اس کے بعد خلیفہ وقت نے بات جو ہے نا رونا شروع کر دیا۔ جب رونا شروع کر دیا تو پھر اپنی زبان سے کہنے لگے سلیمان بن عبد الملک، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہماری صورت اللہ کے سامنے کیسی پیش کی جائے گی، ہم کس طرح پیش کیے جائیں گے۔ حضرت ابو حازم تابعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میری حاضری کا انداز کون سا ہوگا تو اپنے اعمال کو قرآن پر پیش کرو۔ فرمایا کیسے پیش کریں، کون سی قرآن کی آیت پر پیش کریں؟
اور ہم اپنے آپ کو آزمائیں کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ قرآن کی آیت پڑھیں، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور گناہگار لوگ جہنم کے اندر ہوں گے۔ اپنے اعمال کو پیش کرو کہ میں ان الابرار لفی نعیم میں شامل ہوں یا ان الفجار لفی جحیم میں شامل ہوں۔ اپنے اعمال کو پیش کرو، خود بخود فیصلہ ہو جائے گا۔ ابو حازم تابعی رحمہ اللہ کی بات کو سن کر سلیمان بن عبد الملک اور رونے لگے۔ پھر سوال کیا سلیمان بن عبد الملک نے، اے ابو حازم بتاؤ کہ بھائی سب سے زیادہ عقل مند انسان کون سا ہے، سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا کون سا ہے؟ حضرت ابو حازم تابعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عزت والا عقل مند انسان وہ ہے جو تکبر سے بچتا ہو، اخلاق کو درست کرتا ہو اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے میں لگا رہتا ہو۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ عزت والا یہی شخص ہے۔ پھر پوچھا اچھا بتاؤ کہ سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ افضل عمل یہ ہے فرائض اور واجبات کی ادائیگی ہو لیکن حرام سے بچنے کے ساتھ ہو، کہ فرض بھی ادا کرتا ہو اور واجبات بھی ادا کرتا ہو، ساتھ ساتھ حرام سے بھی بچتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ فرائض پورے ہیں، واجبات پورے ہیں، حرام سے نہیں بچتا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ فرمایا کہ فرائض بھی پورے ہوں، واجبات بھی پورے ہوں، اس کے ساتھ ساتھ کس سے بچتا ہو؟ حرام سے بچتا ہو۔ یہ انسان کا افضل عمل ہے۔ پھر پوچھا فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ وہ کون سی دعا ہے جو اللہ کے ہاں جلدی قبول ہو جائے گی؟ فرمایا کہ وہ دعا کہ جو تم نے کسی پر احسان کیا ہو۔ فرمایا کہ اس شخص نے تمہارے لیے دعا کی ہو اور تمہارا احسان جتلانا بھی کبھی نہ ہو، کہ تم نے احسان کر کے احسان اس پر جتلایا ہو۔ فرمایا کہ تم نے کبھی احسان نہ جتلایا ہو اور اس بندے نے تمہارے احسان کو یاد رکھ کے جو تمہارے لیے دعا کی ہو نا، یہ دعا اللہ کے ہاں جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ یقیناً ایسی بات ہے کہ جب ہم کسی پر احسان کریں اور ہم کبھی احسان نہ جتلائیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو وہ بندہ جو ہمیں دعا دے گا یقین اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا کہ وہ صدقہ کہ تمہارے پاس ایک مصیبت زدہ سائل آیا ہو مصیبت زدہ، اور تمہارے پاس غربت ہو۔ فرمایا کہ اس غربت کے باوجود تمہارے پاس جو کچھ بھی ہو، تم نے اس مصیبت زدہ شخص کو بغیر کوئی احسان جتلائے اور بغیر کسی ٹال مٹول کے اپنی ہمت پر اس کو جو صدقہ دے دیا ہو نا، فرمایا کہ یہ صدقہ تمہارا سب سے افضل صدقہ ہے۔ ایک شخص مال والا ہے نا، اس کے پاس بھی ہے وہ دے دے گا، بھی میرے پاس ہے۔ ایک شخص کے پاس نہیں ہے لیکن مانگنے والا آ گیا ہے، اب دیکھا جائے گا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نہیں کرتا، اس کے دل میں صدقے کی کیا اہمیت ہے۔ فرمایا کہ اس وقت کا صدقہ سب سے افضل ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ بے وقوف انسان کون ہے؟ فرمایا کہ سب سے زیادہ بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنے کسی دوسرے بھائی کی دنیا بنانے کے لیے اپنے آخرت کو بیچ ڈالتا ہو، دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالتا ہو۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ بے وقوف انسان ہے کہ اپنی آخرت گئی، دوسرے کی مدد کی جا رہی ہے، دوسرا غلط راستے پہ چلو اس کی مدد کی جا رہی ہے، اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ جیسے کہ اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من نصر قومه علی غیر الحق فهو كالبعیر الذی ردا ينضع بذنبه، وہ شخص جس نے اپنی قوم کی مدد کسی ناجائز کام کے اندر کی، فرمایا کہ یہ شخص ایسے ہے جیسے ایک اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور کوئی بندہ اس اونٹ کو بچانے کے لیے نہ صرف اس کی دم کو پیچھے سے پکڑ لے، اس کی پوچھ کو پکڑ لے کہ میں اونٹ کو بچا لوں گا۔ فرمایا کہ اونٹ بھی کنویں میں جائے گا، بچانے والا بھی ساتھ کنویں میں جائے گا۔ فرمایا کہ ایک ظالم کسی پر ظلم کر رہا ہے، تم ظالم کی مدد کر رہے ہو، فرمایا کہ وہ بھی جہنم میں، تم بھی اس کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے۔ یہ سب سے بڑا بے وقوف انسان ہے جس نے دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے، دوسرے کی دنیا بچانے کے لیے اپنی آخرت، اپنا دین بیچ ڈالا ہے۔ سب سے زیادہ بے وقوف انسان ہوئی ہے۔ جب یہ سوالات کر لیے نا، سلیمان بن عبد الملک نے کہا اب میں اپنے مطلب کی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اے ابو حازم میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابو حازم نے فرمایا خلیفہ صاحب اس وقت مجھے معاف فرمائیں۔ کہا نہیں، آپ مجھے بتاؤ۔ کہا اگر پوچھنا چاہتے تو پھر حق بتاؤں گا۔ کہا ہاں بولو۔ کہا تمہارے تمام آبا و اجداد نے تلوار کے زور پر لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے نا لوگوں کو قتل بھی کیا اور حکومت بھی کی ہے، لہٰذا وہ سارے لوگ تمہارے آبا و اجداد ظلم کرتے ہوئے
قاتل بنتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو آپ کو کیا بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہم نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ کیا کیا تھا. یہ معاملہ نا خلیفہ صاحب کے لیے بڑا سخت تھا یہ جملہ. اسی دوران نہ ایک بندہ محفل میں بیٹھنے والوں میں سے کھڑا ہو گیا اور ابو حازم تابی سے لڑنے لگ گیا. کہا بڑے بدتمیز آدمی ہو, تم نے ابو حداد کو بھی برا بلا کہہ دیا, تم نے ظالم اور قاتل کہہ دیا. فرمایا اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے, ذرا غور کریں میں مطلب کی بات کر رہا ہوں اس آیت کے مطابق. فرمایا اللہ نے ہم علماء سے وعدہ لیا ہے لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ, تم نے حق بیان کرنا ہے, کبھی حق کو چھپانا نہیں ہے. یہ علماء کی ذمہ داری ہے. میری ذمہ داری تھی, مجھ سے اس نے پوچھا, میں نے کہہ دیا کہ تم ظالم ہو, میں نے کہہ دیا تمہارے ابو حداد کیا ہے بھائی قاتل ہے, میرا فرض بنتا تھا, میں نے اپنا فرض پورا کر دیا. خلیفہ صاحب نے جب یہ الفاظ سنے نا, خلیفہ صاحب کو بات بڑی پسند آئی. جو ہوتے ہیں نا چمچے گرچے, وہ زیادہ اڑنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, لیکن خلیفہ صاحب کو بات پسند آئی کہ ابو حازم نے بات بالکل حق کہہ دی ہے کہ ہمارے ابو حداد نے بڑا ظلم کیا. پھر فرمایا کہ ابو حازم اچھا یہ بتاؤ کیا آپ میرے ساتھ چلو گے؟ چلو میرا معاملہ آپ درست کرو, مجھے جو ہے نا کچھ نصیحت کرو, میرے ساتھ چلو, جہاں میرا معاملہ اس کو ٹھیک کرتے رہو. فرمایا نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. فرمایا میرے ساتھ کیوں نہیں چل سکتے, وجہ کیا ہے؟ فرمایا آپ کے پاس دنیا ہے, دولت ہے, حکومت ہے, بڑی عزت ہے, خدا نہ خواستہ میں کمزور بندہ ہوں, کہیں اس کی طرف میں بھی نہ مائل ہو جاؤں, میں اپنی آخرت تیرے لیے برباد نہیں کر سکتا. میں تیرے ساتھ چلوں, چلو تیری جو ہے نا دنیا کے لیے, اور میں اپنی آخرت برباد کروں, میں تیرے ساتھ نہیں چل سکتا. فرمایا اچھا چلو کوئی مجھے نصیحت کر دو, نصیحت کر دو. فرمایا کہ میری طرف سے نصیحت یہ ہے کہ تم تکبر چھوڑ دو, بادشاہ بڑے متکبر ہوتے ہیں, تکبر چھوڑ دو, اخلاق کو درست کرو اور بندوں کے سارے حقوق کو ادا کرو, یہ میری طرف سے تمہارے لیے نصیحت ہے. خلیفہ صاحب نے اور رونا شروع کر دیا, بہت روئے. فرمایا کچھ اور نصیحت کر دو. حضرت ابو حازم تابی رحمہ اللہ نے فرمایا اچھا پھر سنو, ہر وقت اللہ کی ذات کو مد نظر رکھو اور وہ کام کرو جس کام پر تمہارا اللہ تم سے راضی ہو, اس کام سے بچو جس کام پر تمہارا اللہ تم سے ناراض ہو. فرمایا پھر میرے لیے دعا کرو. خلیفہ صاحب نے اپنا ابو حازم تابی رحمہ اللہ نے ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا کی, ذرا غور کریں. فرمایا یا باری تعالی, اگر سلیمان بن عبد الملک تیرا پسندیدہ بندہ ہے, اس کو اور پسند کر لے, اس کو اور نیکی کے راستے پر لے کر آ. اگر تجھے لگتا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک کہیں ظلم کر رہا ہے, یا اللہ میں درخواست کرتا ہوں اس کو بالوں سے پکڑ, اس کو صحیح راستے پہ تو چلا دے, اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کو صحیح راستے پہ تو چلا دے. خلیفہ صاحب نے بات سنی اور محفل ختم ہوئی اور چلے گئے. پھر دو لوگوں کو بھیجا, 100 دینار ایک تھیلی کے اندر ڈالے اور کہا کہ جائیں ابو حازم تابی رحمہ اللہ کو میری طرف سے ہدیہ پیش کر کے آئیں. لہذا جب آپ کے سامنے وہ تھیلی پیش کی گئی, پوچھا کیا ہے, بتایا 100 دینار ہے, خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے بھیجا ہے. فرمایا کہ جاؤ یہ خلیفہ صاحب کو واپس کر دو, مجھے ان 100 دینار کی ضرورت نہیں ہے, میں نے جو کچھ کہا تھا میں نے اللہ کی رضا کے لیے کہا تھا, میرا مقصد نہیں تھا کہ میں اس سے کچھ حاصل کروں. خلیفہ صاحب نے کہا کہ اچھا میں خلیفہ وقت ہوں, کچھ تو آپ اپنی زبان سے کہہ دیں میں آپ کی خدمت کر سکوں. فرمایا کہ اگر میں آپ سے طلب کروں آپ عطا کر دیں گے, میں آپ سے کچھ مانگوں آپ کے اندر ہے ہمت, میری چاہت پوری کر دیں گے؟ فرمایا کوشش کروں گا. کہا میری طلب ایک ہے, اگر آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مجھے جہنم سے بچا لو, جنت میں داخل کروا دو, اگر آپ کر سکتے ہیں تو بتا دیں. فرمایا یہ میں نہیں کر سکتا. بھائی ہمیشہ نیک لوگوں کی چاہت بھی یہی ہوتی ہے کہ ہماری چاہت کیا ہو بھائی, کہ میری دنیا اپنا میری جنت بن جائے اور جہنم سے میں بچا لیا جاؤں. تو میری یہاں پر سنانے کا سارا مقصد یہی تھا کہ اپنے آپ کو حق بیان کرنے والا بنا, جو حق ہے جہاں حق کا معاملہ ہے کہہ دو بھائی. اور فرمایا کہ بے وقوف انسان بھی وہی ہوتا ہے جہاں پر اس کو خوف ہو اور طلب ہو اور امیدیں ہو اور لالچ ہو, وہ حق کو چھپائے رکھتا ہے, یہاں سے مجھے کچھ ملے گا, حق کو چھپا کے رکھنا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری لگائی ہے, علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں باہر کے آپ نے ارشاد فرمایا قرب قیامت ایسے علماء آئیں گے, میں حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں ذرا غور سے بیٹھیں گے. فرمایا کہ ایسے علماء آئیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے, عوام کو بھی گمراہ کریں گے. ذلوا فاضلوا حدیث کے الفاظ ہیں. اب ذرا غور کریں, علماء پھر ذلوا, ذرا غور کریں نا, علماء ہوں گے خود بھی کیا ہوں گے بھائی, گمراہ ہوں گے اور عوام کو بھی. یہ کون سے ہوں گے جن کا مقصد کیا ہوگا, صرف پیٹ ہوگا, جن کا مقصد صرف دنیا کا ہوگی کہ ہمارا پیٹ ہی بھرا رہے, ہماری عیش و عشرت ہو, لیکن حق کو بیان نہیں کرنا. فرمایا خود بھی گمراہی کے راستے پر چلیں گے اور عوام بھی کیا ہوگی بھائی, گمراہ ہوگی. اللہ ہم سب کو حق بیان کرنے, حق بتانے کی